بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ڈان اخبار میں ایک خبر چھپی اور پھر ڈیلی امت کراچی انہوں نے ریپروڈیوس بھی کیا اور اس پہ اپنی معلومات وغیرہ کا بھی اظہار کیا، اور یہ ہے خبر جس کا عنوان ہے کہ ایم کیو ایم میں نئی روح پھونکنے کی پلان تیار کر لی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایم کیو ایم کو تیار کیا گیا اور اس کو پالا پوسا گیا اس نیت سے کہ پیپلز پارٹی کو وہاں سے سندھ سے ان کا زور توڑا جائے، ان کی طاقت کم کی جائے، اور اس شیطانی عمل کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پھر کراچی میں جو کچھ ہوا وہ ہماری تاریخ کا حصہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی انسان کرتا ہے کہ دوبارہ کراچی کے شہریوں کو وہ وقت نہ دیکھنا پڑے۔ پاکستان میں لسانیت کی بنیاد پہ جو پارٹیاں بنائی گئیں، خیبر پختونخوا میں ہوں، بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو، ان پارٹیوں نے کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں کی، ان سے سیاسی عمل میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی علاقے ڈیولپ نہیں ہوئے، کوئی لوگوں کے حقوق نہیں ملے، لیکن ایک نقصان ضرور ہوا کہ اس سے نفرتیں بڑھیں۔ لسانیت کی بنیاد پہ ہماری قوم اندر سے تقسیم ہوئی۔ یہ تقسیم جو تھی یہ ایک فالٹ لائن کے طور پہ بن گئی جس کو باہر سے ہمارا دشمن بھی ایکسپلائٹ کرتا رہا۔ نتیجہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم کے بے شمار لوگ ایسے تھے جو بھارت چلے گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے بھارت فنڈنگ بھی کرتا تھا، ٹریننگ کر کے بھی ان کو لانچ کرتا تھا، اور اگر ایم کیو ایم میں نئی روح پھونکنے کا کوئی کسی کا ارادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر بھارت کی مدد کر رہا ہے اس سارے شیطانی کھیل کے ذریعے، اور پھر اپنے ملک کی تباہی اور تخت و تاراج کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ ایم کیو ایم کا زور توڑنے کے لیے کئی دفعہ آپریشن کرنے پڑے۔ ایم کیو ایم بذات خود ایک اتنی بڑی طاقت وہاں بن گئی تھی سندھ میں کہ ایک اشارے کے اوپر پورا ایم کیو ایم کے لیڈر الطاف حسین جو کہ ایک بلیک میلر تھا، اس کا ایک اشارے کے اوپر پورا سندھ بند ہو جاتا تھا۔ جب پیچھے جب رینجرز نے جنرل راحیل شریف کے وقت میں دور میں جب رینجرز نے آپریشن وہاں پہ شروع کیا کراچی میں، تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے تقریباً ہر مہینے 2,500 ہزار لوگ مارے جاتے تھے۔ لوگوں کے کاروبار برباد ہو گئے اس لیے کہ بھتہ لیا جاتا تھا، کھالیں قربانی کی جمع کر کے پیسہ ٹیررزم کی طرف ڈائیورٹ کیا جاتا تھا۔ ہم نے جو حالات وہاں پہ دیکھے وہ اس قدر دلدوز تھے، اس قدر تکلیف دہ تھے کہ انسان سوچتا ہے کہ کیا واقعی ہم اتنے ہی اپنے ملک کے ساتھ گئے گزرے وفادار ہیں؟ ہماری وفاداری کیا اتنی ہی کمزور ہے کہ ہم سب کچھ جانتے دیکھتے ہوئے بھی ہم پھر وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جس نے ہمیں برباد کیا پہلے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم تاریخ سے بجائے اس کے کہ کچھ سبق سیکھیں، ہم اپنے مفادات، اپنی سوچ، اپنے عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، ذاتی عزائم کو، اپنے ملک کا بھی بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج اگر کسی کی خواہش ہے کہ کراچی میں پی ٹی آئی جو کہ لگتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، اور صرف پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کا زور توڑنے کے لیے، یا پی ٹی آئی کا الیکشن میں دیکھنے کے لیے کہ اس کو سیٹیں نہ ملیں، ہم یہ شیطانی کھیل دوبارہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو رپورٹ یا جو بات چھپی اس میں بتایا گیا کہ ایم کیو ایم کے تمام دھڑے بشمول پی ایس پی جو بڑی مشکل سے ایک علیحدہ پاکستانیت کے نام پہ پارٹی بنی، آج پاک سرزمین پارٹی کو بھی اسی میں شامل کرنے کے لیے دھکیلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایم کیو ایم کے جو لندن کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، ان کی شمولیت کی بھی بات سننے میں آ رہی ہے۔ جو آج دن تک ان کو وہ عزیز آباد والا مرکز نہیں دیا گیا تھا، وہ مرکز بھی دینے کا وعدہ سنا کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں کراچی کا امن پھر تہوبالا ہوگا۔ آپ
اگر یہ سوچیں کہ آج وقتی طور پہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کی طاقت کم ہو جائے گی تو شاید ہو بھی جائے، لیکن انجام کیا ہوگا اس کی طرف توجہ دینی زیادہ ضروری ہے۔ مہاجر لوگوں نے بڑا عرصہ تک الطاف حسین کی اندھی تقلید کی، اس کے حکم کے اوپر چلتے رہے۔ پھر ریاست کو ایک وہ وقت آیا جب ریاست کو ایک ایسا دکھ دیکھنا پڑا کہ الطاف حسین نے ایک جلسے میں لوگوں کو بغاوت پہ اتارا، اور اسی بغاوت کے نتیجے میں ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پہ حملے کیے گئے۔ پھر الطاف حسین کی تقریروں پہ اسی ملک کے اندر پابندی لگی۔ پھر انہی تقریروں کی بنیاد پہ ہم نے برطانیہ کے ساتھ کیس اٹھایا۔ کیا ہم یہ سارا منہ کالا کر کے دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں؟ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ جہاں تک مہاجروں کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ کہ مہاجر اب مہاجر نہیں ہیں۔ جو 75 سال سے یہاں آباد ہیں، ان کی دوسری تیسری جنریشن ہے، وہ اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو اب یہاں کے مالک ہیں، اس زمین کے مالک ہیں۔ مائیگریٹ کر کے میں بھی بھارت سے آیا تھا، لیکن میں نے تو اپنے آپ کو کبھی مہاجر نہیں کہا۔ مہاجر میں تب کہوں اگر میں نے واپس ادھر جانا ہو۔ افغان مہاجرین ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ نے واپس افغانستان جانا ہے۔ اگر ان لوگوں نے آج بھی کسی نے اگر کہا ہے کہ بھارت جانا ہے تو مجھے بتائیں، کیونکہ میں نے تو کبھی نہیں سنا کسی سے کہ جو اپنے آپ کو مہاجر کہتا ہے اس کے ذہن میں کبھی یہ ہے کہ ان کا کوئی خاندان یا وہ لوگ واپس بھارت جائیں گے۔ وہ یہاں کے مالک ہیں، یہاں کے شہری ہیں، یہاں ان کے کاروبار ہیں، سب کچھ ان کا یہاں ہے۔ سو ایک تو یہ کہ یہ مہاجر والی اصطلاح ختم ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی جو ایم کیو ایم کے فالوورز تھے، لوگ تھے، ان کو الطاف حسین نے غلط رستوں پہ لگا کے ان کی پوری ایک جنریشن برباد کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تو یہ واحد وہ آبادی تھی جو پڑھی لکھی تھی۔ اس وقت پاکستان کے تمام آفیسز اور جگہیں چلانے کے لیے ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت تھی، کیونکہ یہاں پہ پنجاب میں اس طرح تعلیم کی کمی تھی۔ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے آ کے دفاتر میں ادھر ادھر وہ ساری آسامیاں پر کیں جو تعلیم یافتہ لوگوں کے بغیر چل نہیں سکتی تھی۔ اس پڑھے لکھے طبقے کو بجائے اس کے کہ ہم استعمال کرتے کسی بہتر کام کے لیے، ضیاء الحق کے دور میں ان کو ایسے کام پہ لگا دیا کہ یہ سب ڈاکو بن گئے۔ بھتہ خوریاں، قتل و غارت، ٹارگٹ کلنگ، ہم بھول گئے ہیں یہ بلدیہ ٹاؤن والے قصے کو، جہاں ان لوگوں نے صرف بھتے کی خاطر آگ لگا کے 250 لوگ اندر جلا دیے۔ اب اگر یہ سارے دھڑے اکٹھے کر کے دوبارہ ہم وہ تصور سوچ رہے ہیں کہ لایا جائے گا، یہاں پہ وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے یا جو بھی کر رہا ہے کہ یہاں پہ متحدہ ایم کیو ایم بنا دی جائے، اور پھر اسی طرح الطاف حسین جو ہے وہ یا اس کا کوئی چیلا چانٹا وہاں سے اس کی لیڈرشپ سنبھال لے، تو پھر پاکستان اور پاکستان کا جو فائنینشیل کیپٹل ہے اس کا اللہ حافظ ہے، اس کا تو کچھ نہیں بچے گا۔ کیونکہ ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ جب بھی کوئی پہلی دفعہ مار کھا کے دوسری دفعہ آتا ہے تو وہ زیادہ تجربہ کار، زیادہ بہتر اپنے حالات بنا کے آتا ہے، اس کے پاس نئے نیریٹیوز ہوتے ہیں، وہ مظلومیت کے رونے روتا ہے اور پھر وہ دبا کے لوٹتا ہے۔ یہاں پہ کراچی میں بھی یوں ہی حالات بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر یہ شیطانی عمل جو کہ اخباروں میں چھپ رہا ہے یہ جاری ہوا۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ عوام ہے۔ پہلی بات یہ کہ کراچی میں رہنے والے، کراچی، حیدرآباد میں شہری علاقوں میں رہنے والے اردو سپیکنگ جو لوگ تھے، ان کو اپنے معاملات میں دیکھنا چاہیے، جھانکنا چاہیے کہ کیا وہ یہی غنڈہ گردی کی زندگی دوبارہ اپنے بچوں کے لیے لانا چاہتے ہیں۔ ان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی جو ایک نسل الطاف حسین برباد کر گیا، کیا وہ آئندہ ایک اور نسل تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح کراچی کے جو، حیدرآباد کے جو تاجر لوگ ہیں، ان کو سوچنا ہوگا کہ کیا پھر وہ ماحول دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ایک آواز کے اوپر پورے ملک میں ہڑتال ہو جاتی، پورے شہر میں ہڑتال ہو جاتی تھی اور ان کے کاروبار کئی کئی دن کے لیے بند ہو جاتے تھے،
یہ وہ طبقہ جس نے ریزسٹ کرنا ہے، جس نے کھڑا ہونا ہے، اور یہ کھڑا ہونا ہے یہ اس طرح کہ کوئی بھی لسانیت کی بنیاد کے اوپر پارٹی جو بنتی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ خدا کر کے ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو ریفارم کیا تھا، پاک سرزمین پارٹی بنی، اور جو بھی ایم کیو ایم پاکستان کہلاتے ہیں ان کے ایجنڈے مختلف ہوئے، خدا کر کے پھر ان کو کوئی ایسا شیطانی ہاتھ ہے جو کہ ان کو پھر اکٹھا کرنے کے چکر میں ہے۔ تو یہ چیز ختم کرنی چاہیے، اس کے لیے عوام کو مستعد ہونا چاہیے۔ قطعاً پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا کہ ہم سارے جو ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح کسی کے لیے کھلواڑ بنے رہیں، اور جب کوئی چیز چاہے تو ان کو توڑ دے پارٹیوں کو، جب جی چاہے تو ان کو اکٹھا کر دے۔ یہ ایسا عمل پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں ہے۔ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ یہ پاکستان کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ یہ لوگ اپنے یہ لسانیت کے بنیاد پہ بنے ہوئے لوگ پھر اگر بھارت کے ہتھے چڑھ گئے اور یہاں پھر وہی ٹیررزم اور سارا کچھ ہوتا رہا جو پہلے بھارت کرواتا رہے یہاں پہ، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میری اپیل ہے کراچی کے تاجر حضرات سے، ایم کیو ایم کے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں سے، اردو سپیکنگ طبقے سے، کہ خدا را اپنے شہر کو اور اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسل کو بچاؤ۔ یہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ظلم کرنے کے لیے کوئی ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔